بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عنایت و صدقہ، جن کی توفیق و رحمت و عنایت سے جمعۃ المبارک کی بابرکت رحمت والی سعادتوں والی یہ گھڑیاں، یہ لمحے میسر آ رہے ہیں، اور آپ تمام احباب اس سے مستفید ہونے کے لیے دنیا کی تجارت، معاملات، کام چھوڑ کر اللہ سے تجارت اور معاملہ کرنے آئے۔ اور اس تجارت کے نتیجے میں یہاں کے نفع والے سودے کے بجائے آخرت کا، قبر کا وہ سودا لے رہے ہیں جو یہاں نظر نہیں آ رہا، اور جو یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ وہاں نظر نہیں آئے گا۔ یعنی جو دنیا کا سودا ہے وہ وہاں نظر نہیں آئے گا، وہ وہاں نہیں ملے گا، وہاں نہیں چلے گی، یہاں کی کرنسی وہاں نہیں چلے گی۔ مگر جو اس جہاں کی نیت کے لیے آپ نے عمل، نیت، حتیٰ کہ ایک قدم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا دین دیا، فرمایا آقا علیہ السلام نے، جس کا ایک قدم بھی اللہ کی راہ میں غبار آلودہ ہوا، جس کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے، اور اس کے رسول، جب اللہ کی بات آئے گی تو رسول آئیں گے، اللہ کے لیے ایک قدم چلا، اور اس چلتے ہوئے قدم پر اس کے قدم غبار آلودہ ہوئے، صاف نہیں ہوئے، گرد سے اٹ گئے، گرد آلود ہو گئے، اللہ نے اس کے لیے دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ کیسا سودا ہے بھئی، کسی سے برائی کرنے جانا ہو تو پتہ نہیں پیسے ملے نہ ملے، ایسا تاجر ملے گا جو اپنی طرف آنے والے ہر قدم پر دوزخ کی آگ کو دور کرتا ہے۔ بہرحال یہ اس مالک کا کرم نہیں، احسان ہے، اور اسی امید و آس کے ذریعے ہمیں یہاں پر اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب اور اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے اکٹھا کیا۔ وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے آج ہم قصص الانبیاء میں سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام، آپ کا ذکر عالی شان رحمت و رفتگی و صبر و استقامت، اس کا ذکر دل نشین سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ذکر انبیاء سے یہ سنت خدا ہے، یہ طریقہ خدا ہے، اور یہ شیوہ ایمان ہے، اور اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، چونکہ ہر نبی پر ایمان لانا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار تاجدار ختم نبوت، ختمی المرتبت، جن پر تمام مرتبے رب کی رحمتوں کے، محبتوں کے، عشق کے، حسن و جمال کے ختم کر دیے،
آقا نامدار ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک آپ کی ذات کریمہ۔ قرآن کریم فرقان حمید نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح تجویز کیا اور یہی ذکر نوح کیا۔ اب اس پر علماء نے بہت سا کام کیا، کسی نے کہا یہ نام، کسی نے کہا وہ نام، تو میں ان تاریخی حقائق میں جانے کے باوجود یہ نوح علیہ السلام کا نام نوح ہی اصل نام ہے، باقی چیزیں ضمنی ہیں، یعنی ان میں احتمال ہے، یعنی ان میں غلط ہونے کے چانسز ہیں، تاریخ غلط ہو سکتی ہے، رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اب نوح علیہ السلام کا نام نوح کیوں رکھا؟ کیوں؟ نوح سے آپ ہر وقت رب کی محبت میں، خشیت میں ڈرے رہتے تھے، غمگین رہتے تھے، گریہ بکا کی کیفیت میں رہتے تھے، تڑپتے رہتے تھے، اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے تھے، اس لیے آپ کا نام نوح۔ اب آپ کی ولادت باسعادت ایک ایسے ہی ایک واقعہ اللہ رب العزت کئی دفعہ کئی چیزوں سے سکھاتا ہے۔ چلے اس کو ذکر کرنے والے کو میں حوالہ دے دیتا ہوں، اس کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا روح البیان۔ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اس دور میں شریعت میں جائز تھا، شریعت محمدی میں جائز نہیں، سوائے حفاظت کے لیے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر جان کی حفاظت، شوقیہ نہیں، کتا پالنا، جو اس سے بھی اچھی آلٹرنیٹ چیزیں موجود ہیں جس کو آپ پالیں تو وہ کتے سے بھی بڑھ کر کام کرے، مگر شاید علامہ آلوسی چونکہ میں حوالہ دے کر بات کر رہا ہوں تاکہ بات مجھ پر نہ رہے، روح البیان میں انہوں نے بیان فرمایا کہ ان کے پاس ایک کتا تھا، اور علامہ بغوی نے بھی اس کو بیان فرمایا کہ آپ ایک مجذوب کتا تھا، ایسے پاگل سا، بدصورت سا، تو آپ نے اسے صرف اتنا جملہ کہا، آپ اپنا دامن بچانا چاہتے تھے کہ کہیں گندگی نہ لگ جائے، پلیدی نہ لگ جائے، فرمایا بدصورت کتے، تو اللہ نے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے بولنے کی صلاحیت دے، وہ بولا، کہا نوح آپ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ عیب اس میں میری طرف سے ہے یا رب کی طرف سے؟ بس یہ سننا تھا، آپ پر ایک گریہ بکا اور خشیت کی کیفیت طاری ہو گئی، کہا یہ عیب میری طرف سے ہے یا میرے رب کی طرف سے یا میرے خالق کی طرف سے؟ اس نے مجھے بنایا ایسے، اس میں میرا کیا قصور؟ اس سے ایک بات پتہ لگی، کسی کے حال ظاہر کی خرابی کو دیکھ کر کبھی اس پر طنز نہ کرو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس پر جملہ نہ کسو، پتہ نہیں اس کی یہ بات اسے آخرت میں بخشش اور نجات کا باعث بن جائے، اور ہمارا مذاق اڑانا اور ہمارا طنز کرنا یہی بات ہمارے لیے رب کے ہاں پکڑ کا باعث بن جائے۔ یہ بات تھی۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام کا جو زمان اقدس ہے، آپ نے اور سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش میں تقریباً 2262 سال بعد ہوئی ہے، 2262 سال بعد سیدنا نوح علیہ السلام کی ولادت مقدسہ ہوئی، اور آپ کا حلیہ مبارک بڑا دل نشین تھا۔ اللہ جس طرح سیرت انبیاء کو یا سیرت نبی کو کامل بناتا ہے، اس طرح اس کی صورت کو بھی کمال بناتا ہے۔ اللہ نے کبھی کوئی نبی ظاہراً کچی والا نہیں بنایا۔ آپ کا چہرہ مبارک بڑا تھا، آنکھیں بھی بڑی اور طویل تھی، جوڑ جو مبارک جوڑ تھی وہ موٹے تھے، رانیں مبارک بھی مضبوط اور موٹی تھی،
پنڈلیاں قدرے پتلی تھی. دیکھیے کس طرح سرور اس میں آپ نے داڑھی مبارک طوالت میں تھی, بلند قامت تھے اور شکل و صورت میں حسین تھے, جسیم تھے. سیدنا نوح علیہ السلام کا نقشہ ہے. بعثت مبارک, نبی جب نبی ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے, تب سے ہی نبی ہے. وہ تو ارواح انبیاء کا جب میثاق ہوا تو نبوت عطا کر دی گئی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اللہ نے جب نبیوں سے وعدہ لیا تھا تو وہ وعدہ کہاں لیا تھا؟ اگر نبوت عمر کے بعد نصیب ہوئی تھی تو وہ وعدہ کس سے لیا تھا؟ تو وہ وعدہ کس سے لیا تھا؟ اور اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ, روح نہیں کہہ رہا, مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ نص قطعی سے بات کر رہا ہے کہ رب باری تعالیٰ نے وہاں روحوں کا ذکر نہیں کیا کہ روحیں تھی, حالانکہ ارواح تھی. اللہ نے روح کر کر ذکر نہیں کیا, نبی کہہ کر ذکر کیا ہے کہ میرا یہ وعدہ نبیوں کے ساتھ تھا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا. یہ طے پا چکا تھا کہ کتاب و حکمت ملے گی. اللہ آدم کو صفی بنائیں گے, نوح کو نجی بنائیں گے, ابراہیم کو خلیل بنائیں گے, اسماعیل کو ذبیح بنائیں گے, یوسف کو حسین بنائیں گے, یحییٰ کو گریہ کا والا بنائیں گے, اور ایوب کو شامل بنائیں گے, موسیٰ کو کلیم بنائیں گے, عیسیٰ کو مسیح بنائیں گے. رب نے طے کر دیا تھا, مگر کہا تھا ثم جاءکم رسول, پھر ایک آئے گا, پھر میرا آئے گا, تمہارے پاس آئے گا. لَتُؤْمِنُنَّ, تم ضرور کی ضرور ایمان لاؤ گے. وَلَتَنْصُرُنَّ, تم اس کی مدد کرو گے ضرور. اب واضح تو ہو چکے. تو اگر یہ سوال میں بار بار کھرچتا ہوں کیونکہ دور فتن ہے. آج کا سب سے آسان ادب ایک ہی ادب پہچان کا, جس مجلس میں بیٹھ کر رب کے پیاروں کی بارگاہ میں عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو, وہ کسی بھی مجلس ہو, مجلس سے خیر. اور جس کی مجلس میں بیٹھ کر, وہ ہماری کیوں نہ ہو, انبیاء اور پیاروں اور عقیدہ کے محبوبوں کے بارے میں عقیدہ مشغول پر کمی والا نظر آئے, سمجھ لیجئے گا یہ مجلس سے خیر نہیں ہے. یہ عقیدہ یاد رکھیں. اور رب کا طریقہ یہی ہے, وہ اپنے نبیوں کی کمیاں نہیں بتاتا کیونکہ بناتا ہی نے کمیوں سے پاک ہے. اس کے بھی ہو, خاص بھی ہو, مقرب بھی ہو, معطر بھی ہو, معبر بھی ہو, مزکا بھی ہو, اور پھر میں کمی بھی رہ جائے. اور ان کے لیے صراط الذین انعمت علیہم, جو آنے والوں کے لیے خود انعام یافتگان بن کر لوگوں کو رب کی راہ دکھانے والے بن جائیں. تو روایات میں مختلف اقوال ہے. کسی نے 2800 سال بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا, 100 سال بعد, 350 سال بعد, 480 سال بعد, مختلف اقوال. بہرحال آپ کو شریعت کا بعثت نبوت, اب اس میں بھی بڑی وجہ ہوتی ہے. کئی زمانوں میں رب اپنے نبیوں کو پنگوڑے میں نبوت کا اعلان کرنے کا کہتا ہے. چلو عیسیٰ اعلان کر دو, اعلان کرنے کا کہہ دیتا ہے. زکریا تمہارے پاس یحییٰ آئے گا, میرا نبی ہوگا. پیدا ہی نہیں ہوئے, وہ تو پنگوڑے میں تھے, یحییٰ پیدا ہی نہیں ہوئے. ابھی تو صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں, اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اے میرے زکریا یحییٰ کی بشارت ہے تجھے. تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تو وہ نبی ہو. اب میرا سوال یہی, ہماری بات ایک ہی جگہ پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. آقا اسلام کو نہیں پتا تھا کہ میں نبی, 40 سال بعد پتا لگا انہیں. عجیب سوال. رب سے پوچھو, رب کو تو پتا تھا نا. یہ آیتیں یاد کریں, رب نے محبوب کی عمر کی قسم کھائی, اسے کیا بڑی عمر کی قسمیں کھائے. چلو قسم کھائے, کہتا ہے آقا اسلام کی بارگاہ میں, محبوب لعمرک انہم لفی سکرتہم, سونیا تیری عمر کی قسم, واہ مالک واہ, لعمرک تیری عمر کی قسم,
اچھا چلو حضور کو تو 40 سال بعد پتہ لگا، ایسی بھونڈا سا جواب سوال ہے نا، تو چلو اس طرح کا ایک اور سوال میں دے دیتا ہوں. حضور کو تو 40 سال بعد پتہ لگا، رب کو تو پتہ تھا نا. رب کہتا لعمرک بعد پاس نبوہ، سونیا مجھے بھی تیری اعلان نبوت کی بعد والی عمر کی قسم ڈالنے کا ذمہ دار میں بھی نہیں. رب نے کہا نہیں، لعمرک حبیب تیری ساری عمر کی قسم. اشارہ ہے آج ہم ویسی تاخیر کا شکار ہیں تو میں نہیں کہا چلے آگے چلتے. آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی سیدنا نوح علیہ السلام. 950 سال کس قدر استقامت کا پہاڑ ہوں گے. کیا اللہ نے ان کو استقامت سے نوازا ہو. ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کیا فریضہ انجام دیا گیا ہو. 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی. 950 سال. قرآن کہتا ہے سورہ اعراف میں بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں. بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے. اب جب یاد رکھیں نبی جو ہوتا ہے صرف مذہبی معاملات کو درست کرنے نہیں آتا. مذہبی معاملات یا رب کی توحید کی بات تو عملاً ہوتی ہی ہے، مگر نبی کی سب سے بڑی بعثت آنے کا مقصد توحید کے بعد سب سے بڑا مقصد معاشرے میں ظلم کے نظام کا خاتمہ ہوتا ہے. ظالمانہ روش، ظالمانہ طریقے جو ظلم کے ضابطے بن جاتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، نبی ان زیادتیوں اور ظلم کے نظام کو ختم کرنے آتا ہے. یہ کل انبیاء کی قصص الانبیاء پڑھ کر دیکھیں، ہر نبی کی بعثت کا مقصد جہاں توحید الہی، اللہ کی توحید وحدانیت کا پرچار کرنا ہے، رسالت کا پرچار کرنا ہے، وہاں رب کی عطا کردہ نظام کے مطابق لوگوں کی زندگیاں گزارنے کا احوال بتانا. جب نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی تو قرآن کہتا ہے وقال الملأ من قومه، ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے نا وہ سامنے آ گئے. وہ کہنے لگے نوح انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تجھے بے شک واضح کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فصاحت و بلاغت سے جواب دیا. فرمایا تم نے تو کھلی گمراہی کہا، اور یہاں انہوں نے فرمایا کہ یا قومی لیس بی ضلالۃ، تم کھلی کی بات کرتے ہو، میں ذرہ برابر بھی گمراہی پر نہیں ہوں. یہ فصاحت نوح علیہ السلام، بلکہ میں تو رسول سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، میرا کام ہے کہ تمہیں باتیں پہنچاؤں. نوح علیہ السلام اپنی محنت اور لگن کے ساتھ ان کو تبلیغ کرتے. ان کے معاشرے میں اخلاقی، سماجی رویوں کے اندر، دینی معاملات کے اندر، مذہبی معاملات کے اندر، معاشی معاملات کے اندر، معاشرتی معاملات کے اندر جہاں جہاں خرابیاں دیکھتے جاتے ان کی اصلاح کرتے. شرک کے وہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے یہ برائیاں جنم لے رہی تھی، اور وہ نام لیوا جو بت تھے جن کے وہ پوچھتے تھے رب کی مانند پوچھتے تھے، تو ان سب کو اللہ رب العزت کا پیغام سناتے، اپنی سیرت و کردار کو سامنے رکھتے ہیں. اللہ جب کسی نبی کو بھیجتا ہے اس کے کردار کو سب سے اعلیٰ دکھاتا ہے. یہ اصول ذہن میں رکھے قصص الانبیاء کے اندر. اللہ اس کے کردار کو سب سے اعلیٰ دکھاتا ہے، پھر اسے کبھی بھی کسی کم خاندان میں نہیں بھیجتا کہ جس کی حیثیت معاشرے میں کم ہو. اللہ رب العزت اپنے جس نبی کو بھیجتا ہے خاندان میں اعلیٰ ترین مرتبے کے خاندان میں بھیجتا ہے، تاکہ اس کا رابطہ مؤثر ترین طبقے سے براہ راست ہو سکے، لوگوں کو پہچاننے میں مشکل نہ ہو. کس کا بیٹا ہے،
کون ہے, کہاں سے آیا ہے, نہ بس لوگ اسے دیکھیں تو پہچان دیں یہ کون کا بیٹا ہے. اللہ ہر نبی کو اس قدر عالی شان مرتبے کے ساتھ عطا کرتا اور بیچتا. حضرت نوح علیہ السلام اب قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف مقامات پر آپ کا ذکر فرمایا. ان میں سے ایک جو مقام ہے وہ بڑا سمجھنے والا ہے. نبوت کے انکار کا سب سے بڑا طریقہ جو کفار کا تھا, ان کے ذہن میں جو نبی کی ایک شان تھی نا, وہ سب سے پہلے شروع یہاں سے ہوتے تھے. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم. یہ کفار کا عقیدہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ جب دیکھتے کہ پیغام پھیلنے لگ پڑا ہے, شخصیت بھی متاثر کن ہے, آواز بھی, معاملات بھی, عملی طور پر بھی اس میں کمی اور کجی نہیں, پھر وہ کردار کشی کی طرف آ جاتے ہیں. اور کردار کشی میں سب سے بڑا ان کا ذریعہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا یہ ہوتا, اور لوگوں یہ تو ہم جیسا ہے, یہ تو ہم جیسا ہے, اور نبی کو اپنے جیسا سمجھنا یہ عقیدہ کفار ہے. قرآن کا عقیدہ سنا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے, یہ وہی کہتے ہیں یہ تو ہم جیسا ہے. اب رب نبی کو بشری لباس میں کیوں بھیجتا ہے؟ چاہتا تو فرشتے جو عذاب کی صورت میں آ سکتے تھے وہ ہر نبی کے ساتھ نہیں آ سکتے تھے کہ جو نہ مانتا اس کی وجہ پر گردن مروڑ دی جاتی. ہو سکتا تھا کہ نہیں, رب کے لیے کیا مشکل ہے, مگر رب کیوں بھیجتا تھا ہر نبی کے بشری لباس میں؟ رب اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ اس امت اور قوم کے لیے, اس کے بعد والوں کے لیے یہ بات صدق رہے اس کے, مگر لباس بشری میں آئے کہ بندے کو پتہ لگے کہ بندہ بن کر بندہ کیسے رہتا ہے, وہ ان کی سیرت کو پڑھتا چلا جائے اور ان کی سیرت کے مطابق عمل کرتا چلا جائے. اور یہ بھی عقیدہ بتا دیا کفار کی قرآن کی نصیحت ہی سنا رہا ہوں. بشر آپ تو ہم جیسے, اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا ہمارے لیے. ہم نے بات یہ بھی سنی اب پہلے اپنے آباء و اجداد سے, اور یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے جنونی کہا, مریض کہا, استغفر اللہ العظیم. قرآن کا ذکر ہے ان رجل من جنہ فتربصوا به حتى حين. اور رب یہ پتہ بات ہے اپنے محبوب کو کیوں سنا رہا ہے. ہائے ہائے, اپنے محبوب پر قرآن اتارا ہے. یہ منظر بھی دیکھے ہیں تو کبھی نوح کا ذکر, کبھی موسیٰ کا ذکر. سونے گھبرانا نہیں, یہ دیکھ میرے روح کو 950 سال تک جمے رہے, پیچھے نہیں ہٹے. میرے محبوب تو سچا ہے, میں تیرے ساتھ ہوں, تو جو چاہے میں کر سکتا ہوں, مگر میں چاہتا ہوں میرا محبوب لوگوں کو میرٹ پر نظر آئے. کیونکہ بہت سے مسئلے قیامت تک انقلابی مسئلے ریولوشنسٹ بڑے پیدا ہوں گے جو انقلاب کا, مسئلے ہونے کا, اصلاح کرنے کا, قوموں پہ بڑے بڑے مفکر پیدا ہوں گے, فلسفی پیدا ہوں گے, مگر جو قیامت تک معلوم تیرے بعد آئے اسے تیری سیرت سے ہی سب کچھ سیکھنا پڑے, اسے تیری سیرت سے سیکھنا پڑے. مصطفیٰ تیری سیرت ایسی ہو, اور تیری سیرت ایسی ہے قیامت تک جو مفکر اٹھے, جو مسئلے اٹھے, جو انقلابی اٹھے, جو لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے کی بات کرے, جب تک سیرت محمدی کو نہ پڑھے اسے کچھ مل ہی نہیں سکتا. یہ لکھوا دے مجھ سے. ہاں, اور یہ بھی آئی جب تاجدار ختم نبوت ہو گئے تو پھر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو وہ آج جیسے بڑے بڑے لوگ کئی لوگوں کو پڑھتے ہیں, لینن کو پڑھا جاتا ہے, کارل مارکس کو پڑھا جاتا ہے, سوشلزم کو پڑھا جاتا ہے, کہیں پر اسی کیپٹلزم کو پڑھا جاتا ہے, کہیں پر ڈیموکریسی کو پڑھا جاتا ہے, کہیں پر فلسفی کو پڑھا جاتا ہے, مگر ایسا کامل انقلاب جیسا انقلاب ہے محمدی کا مجھے دکھاؤ تو صحیح. پہلی جنگ عظیم لاکھوں لوگ مر گئے, دوسری جنگ عظیم لاکھوں لوگ مر گئے. میرے مصطفیٰ کا انقلاب دیکھو ذرا, پوری سیرت محمدیہ میں اپنے غیر ملا کر, کافر جو واصل جہنم میں وہ بھی ملا کر 83 جنگوں کے 1300 کے قریب لوگ بنتے ہیں, اور ادھر فتح مکہ ہوتا ہے.
اپنے اور غیر ملا کر، یہ پیغام محمدی کی اثر ہے۔ رب نے کہا سونے گھبرانا نہیں، قیامت تک تیری سیرت ان سب کو آنا پڑے گا۔ دیکھیں جو کوئی بڑا مفکر اٹھتا ہے، اورینٹلسٹک اٹھتا ہے، مستشرق اٹھتا ہے، جو اٹھتا ہے وہ پہلے سیرت محمدی کو لیتا ہے، مجبور ہے، مجبور ہے۔ رب نے کہا سونے چاہے جو مرضی کر لے تیرے پاس آئیں گے۔ رب نے ایسا بنایا کوئی نہیں، نقش نکالنے کی بھی کوشش کریں گے، سب کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر تیرا ذکر ان سے کرواؤں گا۔ اور ایسا کامل انقلاب، ایسا کنکسٹ اور ایسا فاتح کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ ہر ایک تلوار کی زد میں انصاف ہوتا تو کوئی نہ بچتا، اور یہ انصاف ہوتا صرف قاتل ہی پکڑے جاتے جو پتھر مارتے رہے، کانٹے گراتے رہے، اونٹوں کی اوجڑیاں رکھتے رہے، پکڑے جاتے تو قتل ہوتے، تو وہی لائن لگ جاتی۔ آقا اسلام سے کہنے لگے، دیکھیں ان کا طرز تھا اس وقت بھی خماری میں، کہنے لگے اہل عرب وہی جو ہے شریف آدمی دوسرے شریف سے کرتا ہے۔ حضور نے نہیں پوچھا تم شریف کب سے ہوئے؟ بلال ذرا بتاؤ میں کون تھا، میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ تم شریف تھے؟ سہیل تم بھی بتاؤ، خبیب تم بھی بتاؤ، تمہاری تو چمڑی جلانی تھی، بتاؤ ذرا۔ عثمان تمہارے ساتھ؟ حضور نے کہا نا یہ اخلاق محمدی، یہ اخلاق محمدی کی معراج ہے، یہ ایمبیسڈر، یہ آقا السلام امن کے پیغمبر ہیں، ایمبیسڈر آف پیس ہیں، بلکہ ایمپرر آف پیس ہے، امن کے بادشاہ ہیں میرے مصطفیٰ، شہنشاہ ہیں اس کے۔ آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر کوئی پکڑ نہیں، جاؤ انتم طلقاء، میں تم غلام سے آزاد کرتا ہوں، جاؤ۔ یہ میں منظر نامے میں بتا رہا ہوں کہ قرآن قصص الانبیاء میں آج اس منظر نامے میں رہا ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کیوں جا رہا ہے۔ اب یہاں پر بشری دیکھ کر ایک اور ایسا نقطہ حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، لوگوں عاشقوں کی باتیں ہم لوگ تو پڑھ کے کرتے ہیں، یہ لوگ دیکھ کے کرتے ہیں، ان میں مشاہدہ گہرا ہوتا ہے، ان میں مشاہدہ ہوتا ہے۔ ہم تو خالص مل جائے تو اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ دودھ سے مکھن نکالنا بھی جانتے ہیں۔ عاشقوں کی بات جدا ہے۔ فرماتے ہیں کچھ ناداں انبیاء سے ہمسری کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی بشر ہیں، یہ بھی بشر ہیں، یہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ناداں اپنے اندھے پن کی وجہ سے یہ نہیں سمجھتے کہ ان میں فرق کتنا ہے، یہ اتنا ہی فرق ہے جتنا بھیڑ میں اور شہد کی مکھی میں ہوتا ہے۔ خوراک ایک جگہ سے لیتے ہیں مگر ایک کا زہر بنتا ہے اور دوسرے کا شہد بنتا ہے، یہ فرق ہے۔ بھیڑ اور شہد کی مکھی ایک ہی پھول سے خوراک لیتے ہیں، ایک ہی پھول سے لیتے ہیں، مگر ایک کا زہر بنتا ہے اور ایک شہد، ہائے میٹھا شہد جو یہ نبیوں کا یہ وجہ رب نے جدا رکھتا۔ نوح علیہ السلام نے آپ نے ہر طرح کی اذیتیں برداشت کی اور لوگوں کے اندر ایک مشن مشہور تھی، جب ایک نسل گزر جاتی تو دوسری نسل کے لوگ جب بچہ پیدا ہوتا تو اسے بتایا جاتا نوح کو نہیں ماننا۔ یہ میں حدیث میں روایات سے بتا رہا ہوں، اس کو امام تفسیر مظہری والوں نے بیان فرمایا۔ نسل کو کہا جاتا سب ٹھیک ہے مگر نوح کی بات نہیں مان لی، باقاعدہ تربیت کا حصہ بن گیا ہو، کردار کشی کی ایسی عادت پڑ گئی کہ انہیں نوح علیہ السلام جیسا سچا بھی دکھ نہیں رہا تھا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نبی بھی کامیاب نہیں ہو سکے، ایسی باتیں ہم پڑھتے ہیں کبھی، تو وہ ایسی بات تو ہم بس تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو نبی نہیں ہو سکے تو ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں۔ نبوت پر ایسا تان کرنا شان نبی نہیں ہے۔ میرے نوح علیہ السلام کی شان یہی تھی کہ رب نے ان کے ایک جملے پر کہ مالک ایک نہیں بچنا چاہیے، ایک نہیں بچنا چاہیے، رب نے سارے کافروں کو برباد کر دیا،
ایسا سیلاب ایک نہیں بچنا چاہیے، تو میرے نوح علیہ السلام تو کامیاب ہو بھائی، کامیاب ہو گئے. اللہ نے ان کی مان لی نا، اللہ نے انہوں نے تو رب کو مانا، اللہ نے ان کی مان لی اور وہ کامیاب ہو گئے. اور وہ 80 بچ گئے جو ان کے پاس آ گئے تھے، ان کو پوچھنا ہو، وہ خالص آ گئے. ہائے وہ خالص 80 جو تھے نا، جوڑے تھے، جو ہر ایک کا جوڑا، جانوروں کا، انسانوں کا، ایمان والوں کا جوڑا جو ان کے پاس آیا وہ بچ گئے. تو یہ اللہ رب العزت نے پھر نوح علیہ السلام یہ خداؤں کی پوجا کرتے تھے، بعد سبا یغوث یعوق و نصر تھے ان کے پاس، اور بار بار حضرت نوح علیہ السلام دعائیں کرتے، مگر یہ لوگ باز نہ آتے. کبھی مجنون کہتے نعوذ باللہ من ذالک، کبھی نعوذ باللہ من ذالک انہیں پاگل کہتے، نعوذ باللہ من ذالک کبھی گمراہ کہتے، کبھی ایسی باتیں کرتے، مگر یہ لوگ باز نہیں آتے. اور پھر آپ نے فرمایا قال رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ میری مدد فرما، انہوں نے مجھے جھٹلایا. بس ایک اب نوح علیہ السلام نے کو کشتی بنانے کا پھر رب نے حکم دیا. اگلا جو ہمارا جو جمعہ آ رہا اس میں پھر میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کی بات، بیوی کی بات، اس پر روشنی ڈالوں گا کہ ان کے ایمان نے ان کو فائدہ کیا، وہ ایمان والے تھے، نسبت کیا فائدہ دیتی ہے. اور نوح علیہ السلام نے بچایا، کیوں نہ بچ سکا، دعا کی، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو نوح علیہ السلام کی آج کے ذکر کو یہاں پر اختتام کرتا ہوں. آخر پر 2 چیزیں، نبی ہم جیسا دیکھ کر بھی ہم جیسا نہیں. نبی پیدائش کیا، جب سے اللہ اسے روح سے نوازتا ہے، جب سے نبوت عطا کرتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہی پیدائش سے نبی ہوتا ہے. تیسری بات، نبوت کا مقصد صرف عبادات بجا لانا نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے اور اخلاق کی جو برائیاں آ جاتی ہیں، رذائل اخلاق اور خرابیاں جنم لے لیتی ہیں ظلم و انصاف کی صورت میں، جھوٹ کی صورت میں، اللہ کے نبی کا کام انہیں ختم کرنا ہوتا. 5ویں چیز، 4تھی چیز یہ ہوتی ہے کہ نبوت سب سے اعلیٰ گھرانے سے آتی ہے. نبوت کی سیرت و کردار میں کوئی داغ نہیں ہوتا. 5ویں چیز یہ ہے، 5 میں نے بات کے صدقے 5واں نقطہ بھی لے لیں، وہ 5ویں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو ہمیشہ ان کا ذکر کر کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، اور اللہ کے نبی زندہ ہو. اور 6ٹھی چیز پیش کرتی اجازت طلب کر لیتا ہوں. 6ٹھی چیز یہ ہے کہ ان انبیاء کے ذکر سے زندگی کو استقامت ملتی ہے، ایک نگاہ ملتی ہے، اور امید کی کرن مایوسی کے ظلمات کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں اور امیدیں روشن ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ